کا نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم صلی اللہ ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے ہم کشوں آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے میں کشوں چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جویریہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا آواز ملانا، کیونکہ مجھے بھی یاد آ رہی تھی جو جس طرح سے وہ اٹھایا کرتے تھے. پڑھ یہ لوگ رہے مگر ذہن میں بالکل وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں جیسے وہ پڑھتے تھے، جیسے وہ سٹارٹ لیتے تھے اور ایک دم جس فورس کے ساتھ وہ پڑھتے تھے. اور یہ کلام ہم نے پڑھا ہے، بار بار چل بھی رہا ہے، تو پڑھ یہ لوگ رہے مگر ساری چیزیں وہی ریکال ہو رہی ہیں ذہن میں. یہ کلام کتنے لوگوں نے پڑھا، لیکن اس کلام کا جو حق پہلے ان کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت مقام کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے. پھر جس طرح سے امجد صابری صاحب نے، اور کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہم سے یہ خوبصورت آواز چھین لی گئی. مطلب اللہ تعالیٰ کی ثنا خوانی کرنے والی خوبصورت آواز جو ہے اس کو خاموش کر دیا گیا. سو دعا ہے کہ ہم سب خطا کار انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے. ان کی اتنا مبارک مہینہ نصیب ہوا. مجھ سے ایک خاتون نے مجھے لکھ کے سوال بھیجا، انہوں نے کہا کہ ضرور پوچھئے گا تاکہ ہم لوگوں کو کہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور کیا اس مہینے میں جن لوگوں کو کا وصال ہوتا ہے یا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا ان کے لیے سفر آخرت زیادہ آسان ہوتا ہے؟ کوئی کیا قبر میں ان کے ذرا مراحل زیادہ آسان ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ہمارا ایک ہم سنتے ہیں نا یہ بات، تو یہ اس میں کتنی حقیقت؟ بے شک یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے جوبن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جس طرح زندہ لوگوں کو ان کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مرحومین پر بھی کرم فرماتا ہے. شب برات سے لے کر اور یہ جو پورا ماہ رمضان تک کے جو پیریڈ ہے، دراصل ہم زندہ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لیے پڑھ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہیں. اور جیسے اویس قاضی صاحب نے کہا ہے کہ پڑھ پڑھ کے جو لوگ جن کو یاد آئے، جن کو اس ظلم پہ تکلیف محسوس ہو، ایک کلو اللہ، میں بتاؤں گا یہ صدقہ جاری ہے جو ان کے والد نے جو پڑھا، ان کے چچا نے پڑھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امجد کی آواز میں وہ دونوں جمع تھے.
اور جب امجد پڑھتے تھے نا آپ یقین کیجئے ایسا لگتا تھا غلام فرید صابری زندہ ہو گئے, مقبول صابری زندہ ہو گئے. میں تو امجد کی آواز کے اندر ان دونوں کو موجود پاتا تھا. تو میں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و ان کی نسل سے کوئی یہ جو ان کا پڑھنے کا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور زمان بھائی موجود ہے, یہ ٹرینڈ کریں ان کے بچوں کو تاکہ ان کے والد کا اور ان کے دادا کا جو صدقہ جاری ہے. چھوٹے معصوم بچے کچھ ہم دیکھ رہے تھے, میں تو ایک مرتبہ قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, ایک مرتبہ ایک چینل کے اوپر بھر دو جھولی میری یا محمد وہ پڑھ رہے تھے, تو میں نے کہا کہ امجد بھائی مجھے یقین ہے کہ جب آپ پڑھتے ہوں گے بھر دو جھولی میری یا محمد تو عالم برزخ میں پروردگار عالم آپ کے والد کی درجات کو بلند کر دیتا ہوگا. آپ کتنے لوگ آپ کے آواز کے صدقے میں مانگتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کی ضرور وہاں پر جھولی کو بھر دیتے ہوں گے. اچھا, ایک کلام اور ایک وہ ایک الگ بات ہے, آپ لوگ تو زیادہ ملے ہیں, ان کی شخصیت ایک اتنا اچھا انسان, ایک اتنا اچھا میڈیا میں بہت کم لوگ ہیں جو منافقت سے, جو بڑے کے ساتھ اچھی طرح ملنا, چھوٹے کے ساتھ اور رویے سے ملنا, اس طرح کے کردار, ایک ایسا مخلص, بے لوث, ہمدرد, ایک ایسا خوش مزاج, خوش زبان, ایک ایسا ایک یکساں ایک جیسا انسان, جیسا وہ یہاں پر اویس قاضی صاحب کے ساتھ ہوں گے ویسے ہی وہ اسپاٹ بائی کے ساتھ ہوں گے, ویسے ہی وہ میرے ساتھ ہوں گے. اس وقت اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں جتنے ہیں سب کی آنکھوں سے آنسو رمائے, سب رو رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, مر جاؤ تو ایسے کہ لوگ تمہارے اوپر آنسو بہائیں, روئیں. میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی بتایا تھا کہ ابھی 2-4 دن پہلے یہیں A+ پر ہماری ملاقات ہوئی, تو وہ کہنے لگے کہ سروت آپا مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے خطرات ہیں, آپ اتنے فیمس ہیں. اچھا, انہوں نے کبھی اظہار کیا تھا اس طرح کی خطروں کا؟ آپ لوگ تو سارے ساتھ تھے. جی ہاں, ریحان قادری اور یہ اپنا آپ کے اوپر بھی بلکہ حملہ ہوا, آج فرحان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی. یہی بات ہو رہی تھی, میں کل رات کو ہمیں شاپنگ سے فرحان بھائی کے اوپر بھی آج فائرنگ ہوئی ہے نا؟ جی جی, فرحان بھائی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. کنٹینیو 2-3 واقعات ایسے ہوئے تو بڑا عجیب, بہت خوف بھی بیٹھا ہوا ہے, اور لوگ بہت فون کر کے کہہ رہے ہیں بہت احتیاط سے نکلیں. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, اور یہ جو امجد بھائی کا تو واقعی بہت زیادہ افسوس ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ تو اٹھ بیٹھ رہے تھے نا جی, ماشاءاللہ پہلی رمضان سے تو آپ لوگ سالوں سے 3-4 سال ہو گئے, اور ایک ساتھ کہیں انہوں نے کسی خدشے کا, کسی خطرے کا اظہار کیا, بتایا ہو کہ انہیں کوئی تھریٹ ملی ہے, کوئی انہیں خطرہ ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں کبھی بھی. دیکھیں فرح, ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پروگرام کے لیے انوائٹ کرتے ہیں, اگر ٹائم نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ, بڑے نازیبا الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں, مگر امجد اس ٹائپ کا آدمی نہیں تھا. اگر کسی کو اس نے منع کرنا ہے تو اتنے خوبصورت انداز سے منع کرتا تھا. لیکن یہ ظلم, اس درجے ظلم, 11 گولیاں برسائی ظالموں نے, اور مطلب ٹارگٹ وہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے مارے بنا نہیں جانا, وہ صرف ضرر پہنچانے نہیں, انہوں نے سر میں ظالموں نے مطلب. اور جو ایریا, وہ جو جگہ ہے اتنی بزی ہے, اتنا رش کا ٹائم تھا, وہ مجھے حیرت ہے, اتنی زیادہ پلاننگ اور اتنا اس کا ٹائمنگ کا نوٹ کرنا, اور کافی دنوں سے ایسا لگتا ہے کہ پری پلان کام ہوا ہے. یعنی اچھا, ہمارے یہاں جو نا المیہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے بادشاہ اعظم ہیں ان کے بچے باہر پڑھیں گے, وہ علاج کرانے باہر جائیں گے, ان کو سیکیورٹی کے لیے 3-3 ہزار آدمی دیے جائیں گے, وہ سارا ملک کا پیسہ, سارے ٹیکس وہ ان کے اوپر خرچ ہوں گے, وہ آسمان سے آئے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک ہمارا فنکار ہے, صداکار ہے, جو ہمارا نعت خواں ہے, ہمارا چہرہ ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے, ہمارا کلچر, پوری دنیا میں لوگ اگر جانتے ہیں پاکستان کو تو وہ پاکستان کو امجد صابری کے حوالے سے جو جانتے ہیں وہ امجد صابری کو ہی جانتے ہیں. ان کے لیے صرف جو ہے ایک تعزیت کی ایک لائن چلا دینا ٹی وی کے لیے کہ جناب وزیر اعظم جو ہے بڑے افسردہ ہیں اور بڑا یہ قوم کا, بس یہ ان کا مقام تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی اسلام آباد بیٹھے ہیں ان سب کو اس کے جنازے میں آ کر ٹریبیوٹ کرنا چاہیے, نہیں سندھ میں اپنی دستاریں اتار کے اسے قدموں میں رکھیں اور کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے خطا ہو گئی, ہم نہ جانے کہاں چلے گئے تھے, اب ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم عام ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو عام اور خواص کا جو ڈفرنس کر دیا گیا, ایک عام سا شخص جو کل تک جو ہے وہ اپنا کوئی کچھ بھی کر رہا ہو, اور اگر وزیر بن جاتا تو 5-6 گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی ہیں, قوم کا پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے, اور یہ قوم کے جو ہیرے ہیں, یہ عشاقان رسول ہیں, ان کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا کھلا.
बिल्कुल इनको सही। ताकि लोग मार दे, इनको कोई भी एक आम आदमी है उनको मार दे। बिल्कुल सच है। मौलाना साहब आप काफी देर से खामोश बैठे हैं, मैं एक चीज पे आपसे, ये जो फितना पैदा करने की कोशिश भी तो है ना, ये एक फसाद पैदा करने की कोशिश भी तो है, इसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी बात की है। फिर हम क्या पहले ब्रेक ले लें? अच्छा जी, तो हम फिर पहले ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में अजान फजर का वक्त हो रहा है और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन में। और जैसे कहते हैं ना, दुनियादारी चलती है साथ साथ, तो हम लोग अल्लाह के नाम के साथ रोज़ा रख रहे हैं और सहरी के लिए इस वक्त सारे बैठे हुए हैं। जवेरिया बार बार बता रही है, इधर से आते थे, उधर से आते थे, यूं कहते थे। और मैं सोच रही हूँ कि ये तो जवेरिया है जिनसे उनकी मुलाकात वक्त पे, जिनको मुंह से ज़बान से उन्होंने बेटी कहा और बेटी की तरह ही रखा, क्योंकि वो जो असल बेटियां हैं उनकी, वो जिनके हमने शॉट्स देखे हैं कि खिड़की से झांकती हुई, उन मासूमों के दिल पे क्या गुजर रहे होंगे। अभी हम जी बोलिए आप प्लीज। मैं ये कह रही हूँ, दिल इतना हमारा दुखा हुआ है, हम सिर्फ देख के हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं। हाँ। उन पे क्या बीत रही है। आपको भी तो बहन कहते थे? जी जी, मुझे बहुत बहन कम लोगों को बहन कहते थे वो। हाँ, मुझे फख्र है कि मुझे बहन कहते थे और ऑन ईयर भी कहा था। अच्छा, एक वाक़या ऐसा कि मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी, तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि वो पड़ोसी ममालिक जा रहे हैं ना, तो मैं कहा वहाँ जाएंगे ना, मेरे लिए धागा ज़रूर लाइएगा। अब इस बात को 2 महीने गुजर गए, रमज़ान आया, रमज़ान में मेरे उनसे मुलाकात पहली हो रही है मेकअप रूम में। वो आए, उन्होंने अपनी जेब से 6-7 धागे निकाले, फिर उन्होंने सबसे पहला धागा ला के मुझे दिया। मुझे कहते लो मैं तुम्हारे लिए लाया। मैं शॉक्ड, और क्योंकि मैं उनको इतना पहचानती नहीं थी, मेरी 2-3 मुलाकातों के बाद की बात है, आज से 4 साल पहले की बात। मैं कहा अमजद भाई आपको याद रहा? तो ये लो मेरी बहन ने मुझे कहा था मुझे याद नहीं रहेगा। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं उनके साथ, इतनी, आप यकीन करें बहुत कम लोग ऐसे होते जो जिनका आप जिस तरह कह रहे हैं मुनाफकत जिनमें नहीं होती, हाँ। जिनका इन और आउट एक होता है, उनमें से अमजद भाई एक थे। हकीकतन ये है कि हकीकतन वो हम ऐसे शोज शख्स पे थे मिलते ना। थे, बहुत दफा शोज पे मिले। इनफैक्ट वो दूसरे सेट पर होते थे, दूसरे चैनल के सेट पे होते थे, और वो हमारे जो हम लोग मौजूदा भी कर रहे हैं वो सेट पर आके कहते थे समिया तुम्हारे हाथ का नींबू वाला शरबत मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि वो बना ही नहीं पाती, तुम क्या करती हो? तो मैंने कहा मैं तो सिंपल लाल शरबत के अंदर नींबू डाल के आपको देती हूँ, क्योंकि वो चीनी नहीं लेते थे। तो कहते नहीं तुम उसमें कुछ डाल, तो मुझसे लड़ते थे। और वहाँ पे हर कोई बंदा जो पियोन्स हैं या कोई हेड ऑफ द स्टाफ है, वो सबके साथ वो इस तरह बात करते थे।